سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے فقراء کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ لفظ فقیر سے ہے، اور فقیر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی کمر بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہو۔ تو اس سے مراد وہ مانگنے والا نہیں ہے جس کو ہم فقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی بھی قسم کے بوجھ سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو۔ وہ مال کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے، صلاحیت کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو انہوں نے وہاں پہ فقیر کا لفظ استعمال کیا تھا، تو گویا کہ وہ اپنے حالات کی تنگی کا آپ کے ساتھ سوال کر رہے تھے، حالانکہ وہ فقیر ایسے نہیں تھے کہ جو کہ مانگنے والے تھے۔ تو اس لیے فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا کسی بہت بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر کا جھک جانا، تھک جانا، ٹوٹ جانا۔ پھر جب ہمیں فقیر سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل میں فقیر کون ہوتا ہے، تو اس کے بعد احسر کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ حسر سے ہے۔ حسر کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ حصار بھی بنا ہے، اور اسی سے لفظ حسیر بھی بنتا ہے جو کہ چٹائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چٹائی کو حسیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت تنگ تنگ آپس میں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کسی چیز کا تنگ ہو جانا، روک دینا، محدود کر دینا، اور یہاں پہ کہا گیا یہ وہ لوگ تھے جو کہ احصروا کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام بھی مراد ہیں جو کہ ابھی مکہ میں تھے اور مکہ سے باہر وہ جا نہیں سکتے تھے، اور مکہ کے اندر رہ کے جہاں سب کافر ہیں اور چند لوگ مسلمان ہیں، تو اب یہ لوگ تجارت کس کے ساتھ کریں گے کہ سامنے والا تو آپ کا ساتھی جو ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ نوکری کریں گے تو کس کی نوکری کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ مالک جو ہے وہ کافر ہو اور غلام جو ہے وہ مسلمان ہو، تو گویا کہ نوکری بھی وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ وہ لوگ وہاں پہ حالات کے اندر سٹک ہو گئے تھے۔ اگرچہ اگلی حصے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں استطاعت نہیں رکھتے تھے چلنے کی، کہ ابھی انہیں ہجرت کا حکم بھی نہیں ہوا ہے، وہ مکہ سے باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور مکہ کے اندر رہ کے بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی جو غربت کے حالات دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی، تو یہ کیا غربت ان کی اصلی تھی یا ان کی اختیاری غربت تھی؟ تو بڑی اہم بات کہ نبی علیہ السلام میں کیا کمانے کی صلاحیت نہیں تھی؟ دنیا کا نالائق سے نالائق آدمی بھی کروڑ پتی ارب پتی ہوتا ہے، تو کیا آپ علیہ السلام جسمانی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے نعوذ باللہ کسی قسم کی کوئی کمی تھی کہ آپ یہ تھوڑا سا معاش یا مال نہیں کما سکتے تھے؟ یا صحابہ کرام جو کہ اتنے قابلیت اور صلاحیت والے تھے، کیا وہ اپنی روزی نہیں کما سکتے تھے؟ تو دراصل میں ان کی غربت کی وجہ کیا تھی کہ وہ سٹک ہو گئے تھے حالات میں۔ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو ان سے بہتر کمانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان سے اچھے ذہن کن کے پاس تھے، ان سے بہتر صلاحیتیں کس کے پاس تھی؟ یہی وجہ ہے کہ جب آسانیاں آتی ہیں تو بعد میں یہی صحابہ کرام جو ہوتے ہیں اپنے جوہر دکھاتے ہیں، اپنے فن دکھاتے ہیں اور بہت ترقی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ سارا فقر کس وجہ سے تھا؟ وہ کیوں حصار میں آ گئے تھے؟ دین کی خاطر۔ تو صحابہ کرام کا اور نبی علیہ السلام کا ہم پہ یہ ایک اور احسان ہے کہ ہمیں ان کی زندگی میں جو یہ تنگی نظر آتی ہے وہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے تھی۔ یہاں پہ ایک بہت اہم سوچ کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں، کتنی بھوک تھی، اور کچھ لوگ کمانے کو بہت برا سمجھتے ہیں یا مال کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان کی زندگی کا جو فقر تھا یہ کوئی ان کے اپنے نہ کمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ محض دین کے لیے ایک قربانی تھا۔ آپ کے پاس مال ہوتا ہے، مال کے بعد بھی اگر آپ زہد رکھتے ہیں تو پھر گویا کہ یہ دینداری ہوتی ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس بہت تھا، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی میں سخاوت بھی تھی اور زہد بھی تھا۔ لیکن آج کا ایک نالائق طبقہ جو ہے وہ اس بات کو جواز بنا لیتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کمایا اور وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ احصروا فی سبیل اللہ میں یہ تھا کہ جب حالات نہیں تھے تو نہیں کما سکے، جب حالات ہوئے تو ان لوگوں نے بھی دنیا کو بہت اچھا ڈیل کیا ہے۔ یہاں پہ ضمناً بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی انسان ایسا ہے
کہ جو کہ دین کی خاطر کسی قسم کی قربانی دیتا ہے اور دین کا کوئی انتظامی امور سنبھالنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسا انسان دین کے لیے وہی قربانی دے رہا ہے جو کہ صحابہ کرام دے رہے تھے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا یہ اعلیٰ درجے کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے، جیسے کہ مدارس میں عموماً علماء حضرات پڑھاتے ہیں، اگر ان کا معاش کا مسئلہ حل نہ کیا جائے، وہ تو پھر کتاب پڑھا کے بھاگیں گے کہ ہمیں تو کھانا بھی کھانا ہے اور روزگار بھی کمانا ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کسی کام میں محدود کر دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ادارہ چلاتے ہیں، تنظیم چلاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو دین کی خاطر کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اعلیٰ درجے کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم ضمناً یہ بات کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے مدارس ہیں، مدارس میں جو علماء حضرات ہوتے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں اس میں کوئی عیاشی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بہت محدود وسائل میں رہ کے اور بہت محدود وظیفے میں رہ کے اپنے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی دین کے لیے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے لپٹ کر نہیں مانگیں گے، وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے، لیکن دوسرے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے، مگر اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کو اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو گویا کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اگلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی حالات کی وجہ سے سٹک ہو گیا ہے، اب اس کو حالات سے نکالنے والی ایک ہی چیز ہے کہ کوئی اس کی سپورٹ کرے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ فقیر تو ہے نہیں کہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ان کے اندر خودداری ہوتی ہے۔ تو جو جاہل طبقہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ظالم نہیں کہا گیا بلکہ یہاں پہ جاہل کہا گیا ہے، اور یہاں کا جاہل وہ ہے کہ جو کہ گہرائی سے کسی بات کے اوپر غور نہیں کرتا، جو معاملے کو اندر جا کے نہیں سمجھتا، بلکہ سطحی سا انسان ہے، اوپر سے ہر بات کو دیکھتا اور سمجھنے والا انسان ہے۔ لہٰذا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک انسان ہے، کبھی اس نے مانگا نہیں، اس کا تو بظاہر گھر بھی ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، لیکن ان تمام سچویشن کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کیا ہو اور وہ فقیر ہو۔ یہاں پہ آیت مبارکہ میں تعفف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ لوگوں کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مستحق نہیں ہیں یا انہیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالات کو برداشت کرتے ہیں، وہ کسی کے آگے جو ہے وہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 2 لاکھ کمانے والا ہو، مگر وہ کسی ایسی مشکل میں آ گیا ہے کہ وہ 50,000 یا لاکھ میں آ گیا ہے۔ اب لوگ یہ کہیں گے لاکھ روپے لیتا تو ہے، 50,000 لیتا تو ہے، لیکن اس کا سسٹم تو 2 لاکھ والا ہے، لہٰذا ایسا انسان جو ہے وہ گویا کہ حالات کا فقیر ہو چکا ہے۔ کسی انسان کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہ ہو اس وقت کہ وہ اپنے گھر کا سارا سسٹم چلا سکتا ہو، گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال سکتا ہو، اپنے گھر کو مینیج کر سکتا ہو، تو گویا کہ اس وقت وہ فقیری کی کیفیت میں ہے، لیکن سامنے والا سمجھے گا کہ نہیں گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو عف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے ظاہری حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کو ان کو مانگنے سے روک رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے کسی سے کہیں کہ ہم اس وقت مشکل میں ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہوتا جو مانگے اور تم اس کو 1 یا 2 کھجوریں دے دو، بلکہ مسکین تو وہ ہوتا ہے جو کہ مانگ بھی نہیں سکتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کہتی ہے کہ انہیں پہچاننا پڑے گا۔ کیسے پہچاننا پڑے گا؟ بے سیماہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ وسم سے ہے، اسی سے اسم بھی بنتا ہے، اور وسم جو ہے وہ نشان یا علامت کو کہا جاتا ہے۔ جسم پہ جو بھی کوئی نشان خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے اس کو وسم کہا جاتا ہے۔ اب وہ علامات کیا ہوں گی اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ملتے ہیں کہ چہروں میں تھکن کے اثرات ہوں گے، اداسیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لباس میں بوسیدگی ہوگی، لیکن بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہر زمانے کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس دور کے لحاظ سے ہم کسی انسان کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اپنے حالات کی قید میں آ چکا ہے۔ لہٰذا انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ہمارے بعض اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو ان کی باتوں سے بھی پہچاننا چاہیے، باتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایسا انسان کتنا خوبصورت ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو کس طرح سے تلاش کر رہا ہوگا کہ وہ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرے گا کہ میں نے کس کو دینا ہے، کون اپنے حالات کے فقر میں آیا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی علامت یہ ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں، تو گویا کہ صحابہ کرام تو ویسے بہت خوددار تھے، وہ کسی سے سوال کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مانگنا تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، مختلف انداز سے مانگا جاتا ہے، اور بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ مانگا جاتا ہے، لیکن جسے ہم اپنی زبان میں سفید پوش طبقہ کہتے ہیں کہ جو کہ خوددار ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاندانی لحاظ سے مانگنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، حالات کی وجہ سے ایسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو صرف پہچانا جا سکتا ہے۔
اور آیت مبارکہ میں نہ مانگنے کو بھی ایک خوبی کہا گیا ہے کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگنا، بات بات کے اوپر سوال کرنا، اس کو دین نے پسند نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا دین بہت بیلنس ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو مانگنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور پھر یہاں پہ قرض کی بھی ایک سہولت ہمیں دی گئی ہے، اور قرض دینے پہ اور لینے پہ دونوں کے فضائل بھی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی خودداری کی وجہ سے نہیں مانگتا ہے تو اس کو بھی سراہا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس سارے معاملے کو بہت بیلنس کیا گیا ہے کہ بہت مانگنا بھی اچھا نہیں ہوتا، اور بالکل کسی سے نہ مانگنا یہ بھی کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی ضرورت کے وقت میں مانگا ہے، لیکن جب اس کو ادا کیا ہے تو اس سے بھی اعلیٰ انداز میں ادا کیا ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ جو کچھ بھی تم کسی بھی خیر کے معاملے میں خرچ کرتے ہو، اور خیر کو نکرہ کے انداز میں بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خرچ کرنے کے انداز بھی بہت مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے میں بڑی وسعت اختیار کی ہے، جیسے دیوار مہربانی، یہ ایک واقعی یونیک آئیڈیا تھا۔ کسی تندور کے باہر ایک ٹوکری رکھے اس میں روٹیاں رکھ دینا، کسی دکان کے باہر ایک فریج رکھے اس میں ہر ضرورت کی چیز رکھ دینا، اور کہیں مین روڈ کے اوپر ایک ٹیبل رکھے اس میں جو ہے سیکنڈ ہینڈ چیزوں کو رکھ دینا۔ اس طرح کے بہت سارے طریقے اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان سے بڑا یونیک کام لے رہے ہیں اس معاملے میں۔ اور آیت مبارکہ میں بھی ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے ورائٹی بھی ہونی چاہیے، اس کی مختلف ڈائریکشنز بھی ہونی چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نکھار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ جو انسان جس نیت سے جو کچھ کر رہا ہے، جیسا کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔